السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ تمام محبوں کا الخیر ٹرسٹ CGM چینل میں خیر مقدم ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ مکے سے کوفے کی جانب۔ عزیزو، یہاں سے کربلا کے درد بھرے واقعات پیش ہوں گے جسے سن کر ہر آنکھ اشکبار ہوگی۔ ضرور سنیں، آخر تک سنیں، بار بار سنیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ لیجئے سماعت فرمائیں۔ پہلے ایک رباعی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ چنانچہ کسی اور شاعر نے ایک اور رباعی پیش کی ہے، بہت ہی مست اور مزیدار ہے۔ لکھا ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ پیارے ناظرین اکرام، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ کوفے کی منزلوں کو طے کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرا تو کوفے کی جانب سے ایک قاصد آیا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ امام حسین نے اس قاصد سے کوفے کی حالات پوچھے تو اس قاصد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا، یا امام، کس زبان سے بتاؤں ان بے وفا اور بدبخت لوگوں نے آپ کے بھائی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں کے تعلق سے پوچھا تو قاصد نے کہا کہ یا امام، ان بے دینوں نے ان بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیموں میں تشریف لے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے امام مسلم کی صاحبزادی آ گئی۔ اس بچی کو دیکھ کر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی بچی نے جب امام حسین کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، چچا جان، آپ میری طرف دیکھ کر ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کی طرف دیکھ کر روتا ہے۔ کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی صبر کرنا، آج سے میں تمہارا چچا بھی ہوں اور تمہارا باپ بھی ہوں، اس لیے کہ کوفے والوں نے تمہارے ابو جان کو شہید کر دیا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سکینہ بنت مسلم نے جب اپنے باپ کی شہادت کی خبر سنی تو بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو پھر پوچھنے لگی چچا جان میرے بھائیوں کا کیا ہوا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی جب تمہیں اپنے بھائیوں کی یاد ستائے تو علی اکبر اور علی اصغر کو دیکھ لینا۔ امام مسلم اور ان کے معصوم بچوں کی شہادت کی خبر سن کر اہل بیت میں کوہرام مچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا کہ ابھی تو ہمیں اس سے بھی بہت بڑا امتحان دینا ہے، خدا کی رضا کو قبول کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد یہ حسینی قافلہ پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب کوفہ 2 منزل پر تھا تو امام حسین کی ملاقات حر بن ریاحی سے ہوئی۔ ان کے ساتھ 1000 کی تعداد میں یزید کی فوج تھی۔ ان فوجیوں کو لے کر حر بن ریاحی وہاں پہنچے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات بات چیت کے دوران حر بن ریاحی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھے عبید اللہ بن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے حر بن ریاحی کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں خود نہیں آئے بلکہ اہل کوفہ کے بار بار اصرار پر آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بلانے کے لیے ایک بعد دیگر پے در پہ خطوط لکھے اور کئی قاصد کو روانہ کیا۔ پھر آپ نے وہ خطوط جو کوفے کے ذریعے سے کوفے والوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں آئے تھے وہ سب حر بن ریاحی کے سامنے ڈال دیے۔ حر بن ریاحی ان خطوں کو دیکھ کر لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی درمیان میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حق کے امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی۔ حر بن ریاحی نے بھی امام حسین کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ آخرکار رات چھائی، رات آئی، رات کی تاریکی چھا گئی۔ حر بن ریاحی نے امام حسین سے کہا کہ اے امام آپ رات کے اندھیرے میں کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جائیے اور میں اپنی فوج کو، اپنی سپاہ کو واپس لے جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے دھوکہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا اور حر بن ریاحی اپنی سپاہ کو، اپنی فوج کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ قافلہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا رات بھر چلتا رہا،
چلتے چلتے محرم الحرام کی 2 تاریخ سن 61 ہجری کو ایک ایسے میدان میں پہنچا یہ قافلہ جہاں پہنچ کر سواریاں خود بخود رک گئی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ ساتھیوں نے بتایا، جواب دیا کہ اسے میدان ماریا کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ ساتھیوں نے کہا حضور اس کو میدان کرب و بلا بھی کہتے ہیں، کرب و بلا بھی کہتے ہیں، یعنی کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام حسین نے یہ سن کر فرمایا اس میدان میں اپنے خیمے نصب کر لو، یہی وہ میدان ہے جہاں میرا علی اکبر قربان ہوگا، قاسم کی جوانی لٹے گی، ننھے علی اصغر کے سو کے حلق میں تیر چبھے گی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود خالی ہو جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں سکینہ یتیم ہو جائے گی، اور امام زین العابدین بیمار کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اولاد رسول، سبط رسول، آل رسول کے سروں کو نیزوں کے نوک پر چڑھایا جائے گا اور خوشی منائی جائے گی، لاشوں کو بے گور و کفن روندا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے، اس لیے اپنے خیموں کو اس میدان میں نصب کر لو۔ امام عالی مقام کے حکم پر وہیں خیموں کو نصب کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد جو واقعات آپ کے سامنے آئیں گے ذرا دل تھام کے سننا، کلیجہ کانپ جائے گا، ایسے درد بھرے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ آخر تک ضرور جمے رہیں، سنتے رہیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔